جی ویئرز ویلکم بیک گڈ ہیلدی مارننگ. اچھا جی, ہم لوگ یہاں پہ بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے, ہم بریک میں بھی اسی پہ بات کر رہے تھے, تو ابھی بھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن, آپ لوگوں کی طرف سے کویشچنز آئے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں جو رضوانہ صاحبہ کا کویشچن آیا تھا کہ وہ پہلی بیوی کا حق تو وہ پورا کر ہی نہیں رہا اور دوسری کو وہ بہت زیادہ انٹرٹین کر رہا ہے, اتنا انٹرٹین کر رہا ہے کہ اس کے گھر والوں تک کو, تو از دیٹ فیئر ود the first wife؟ نہیں, یہ بہت غلط ہے, اور اسلام میں قرآن میں اس کی سخت تنبیہ کی گئی ہے, ممانعت کی گئی ہے, چونکہ اس کا تعلق دراصل اگر ظاہرداری سے ہے اور خالصتاً اپنی ذات کے لیے ہے تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. اور اگر ایک فطری امر ہے, جیسا قدرت نے, جیسا قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر تم چاہو بھی تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم پیار کو آپس میں بانٹ سکو, لیکن پھر بھی تمہاری ضرورت ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا کہ ایک دم دوسرے کو چھوڑ ڈالو اور ایک کی طرف جھک جاؤ. اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مرد جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ اپاہج ہو جائے گا, مفلوج ہو جائے گا, فالج کی طرح وہ گھسیٹتا ہوا چلے گا, سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. تو اتنی تنبیہات کے باوجود بھی چونکہ دماغ اور دل خالصتاً اللہ کے کنٹرول میں ہے, بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جزا و سزا بھی من جانب اللہ, اس بات کو ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. جب ہم قرآن یا حدیث کی بات یا اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو معاشرے سے اور یہ ہٹ کے یہ بات ہے قانون سے یا قاعدے. ایسا بات نہیں ہے, قانون و قاعدہ وہی بہتر اور افضل ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے یا اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے, اور اس کے لیے ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت قرآن ہے. اور قرآن میں ٹوٹلی انسانوں کی نیچر کے مطابق, جیسا وکیل صاحب نے ابھی فرمایا, ایڈوکیٹ صاحب نے, کہ یہ اچھی بات کہی کہ ایگزامپل ہیں کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول, کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل فلاں موقع پر, لیکن جنرلی احادیث میں اور بے شمار قرآنی آیات میں اس بات کا حوالہ موجود ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ رہے گی, اور یہ تاریخ چلی آ رہی ہے, اور اب بھی یہی سچویشن ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور یہ مزید گھٹتی چلی جائے گی جہاں تک کہ آخر میں ایک مرد 50 عورتوں کا ریشو رہ جائے گا. تو اب اس تمام صورتحال کو دیکھ, اور یہ بتایا ہوا اللہ اور اس کے رسول کا ہے, کسی مصنف یا کسی محقق یا کسی سائنٹسٹ کی تھیوری نہیں ہے کہ یہ اس نے کیا, اللہ جو سب کو جانتا ہے اور اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے. تو جب یہ بات ہے تو اس لیے عورتوں کے حقوق کو متعین کرنے کے لیے, ان کے حفاظت کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم دوسری شادی بالکل کر سکتے ہو, تیسری بھی کر سکتے ہو, چوتھی بھی کر سکتے ہو, لیکن حقوق, عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو شریعت اسلامیہ میں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنا حق طلب کرے. تو جب ہم فیئرلی تمام چیزوں کو سمجھ لیں گے کہ یہ معاملہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان, مرد اور عورت, یہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں, اور یہ اس لیے ہیں کہ نسل انسانی عزت و آبرو کے ساتھ نشو و نما پائے. ایک تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ذاتی تسکین ہے وہ حاصل ہو. مرد کو فوقیت اس لیے دی گئی کہ مرد جفا کش ہوتا ہے, محنتی ہوتا ہے, ہر مشکل میں, ہر حالت میں اس کے ذہن میں جب ایک خاکہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے, اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی, اپنے لواحقین کی, تو وہ آندھی طوفان بارش کچھ نہیں دیکھتا, وہ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں عورت پر جو مشقت ڈالی گئی ہے وہ نسل انسانی کی افزائش ہے کہ بہترین اور مقدس ذہن پیدا ہو, پاکیزہ ذہن پیدا ہو, تاکہ انسان دنیا میں بہتر معاشرہ ترتیب دے سکے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, دیکھنے میں تو بازار نظر نہیں آتی. کیا ہے, بچہ پیدا ہوا, بس ماں باپ نے اس گود میں پھیلایا, اتنا, یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام. ایک کالج ہے ہمارے پاس, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رافیہ اگین جویریہ. جویریہ, گڈ ہیلدی مارننگ. کیا ہو گیا؟ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی. بالکل کیجیے. ہاں, میرا صرف جو ہے یہ جو ہے شرعی لحاظ سے سوال ہے کہ ایک عورت, اس کی ایج بھی سیم ہے, دوسری بھی وہ جب مرد کرتا ہے تو اس کی بھی سیم ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بیلنس نہیں کرتا ہے, اور ہر لحاظ سے مطلب اس کو ریگریٹ کرنا, جبکہ ایجوکیشن وائز بھی وہ عورت اسٹرانگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو اولاد بھی دی, وہ دنیا میں, اور اس کے فیملی ایون جو ان لاز ہے اس میں بھی صحیح طریقے سے اٹھ بیٹھ رہی ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ سیکنڈ میرج کرے اور اس کا جھکاؤ دوسری بیوی کی طرف ہی زیادہ رہے, صرف کپڑا لے کر دینا, گھر اچھے ڈیکوریٹ کر کے دے دینا, اور دنیا کی نظر میں جو نظر آ رہا ہے کہ بیلنس رکھا ہوا ہے, لیکن
दिली तौर पर वो उस औरत को जब अकेले में रिग्रेट करे, तो ऐसे मामले पे शरई क्या हुक्म है क्या? और बाद में ये कि उसके ऊपर फिर ये भी लगाना कि मैं उसके साथ रहता हूँ, उसको लेकर जाता हूँ, तुम घर में बैठी रहो। मैं अगर ईद पे जा रहा हूँ तो अपने बच्चे साथ ले जा रहा हूँ, तुम घर में बैठी रहो, और उसको बाकायदा एक जो है वो बंद कर देना। और उसके बाद अगर वो रोती है, वो पहली बीवी, और वो उससे झगड़ा करती है, और फिर ये कहा जाता है कि ये बदतमीज है और ये ऐसे कर रही है, तो मुझे बताया एक जो एज में आपको औरत मिली है और उसकी उम्र जो है वो 17 से लेकर 30 तक के दरमियान है, वो सेक्रीफाइस कैसे करे, जबकि उसने तो पहला अभी जिंदगी का कदम उठाया है आगे। और ये कहा जाता है कि इजाजत देती है, मैं मानती हूँ कि इजाजत देता है शरीयत, लेकिन शरीयत तब इजाजत देता है जब आपकी बीवी आपको औलाद न दे सकती हो, एक बीवी आपकी उम्र में आपसे बड़ी हो, एक बीवी जो है वो अनएजुकेटेड हो, एक बीवी जो आपकी माँ और आपकी फैमिली को इज्जत ना देती हो। लेकिन जब चारों चीजें मौजूद हैं, उसके बावजूद दूसरी बीवी लाना, और उसके बाद इन लॉज का भी बदल जाना, शौहर का भी बदल जाना, तो फिर वो औरत क्या करे? और अगर मैं उसको अपनी जगह पे रखती हूँ तो क्या मुझे रिवार्ड्स मिलेंगे? लेकिन मैं आगे जिंदगी में देखती हूँ कि सेकंड जब उस औरत की शादी होती है तो वो जो करने वाला है, अगर वो बैचलर है या वो शादीशुदा भी है, तो फिर आगे से ये ताने सुनने को मिलते हैं कि हमारा एहसान है कि तुम शादीशुदा औरत से शादी की हमने, मुझे रिवार्ड कब मिलेगा? मुझ जैसी औरतों को रिवार्ड कब मिलेंगे? क्या इंतजार में हमने खत्म कर देनी है अपनी लाइफ के? जो है उसने शादी की, मेरा मुकद्दर था, ये तो मुकद्दर नहीं हुआ ना। और जब हमसे शादी की जाए तब वो बंदा जो है वो जिंदगी की पहली मंजिलें चढ़ता है, और जब पैसा हाथ में आ जाता है तो वो अयाशी दूसरी बीवी को कराता है, ये तो गलत है। मिसेस जवेरिया, आपका जो इशू है वो बहुत ही, मुझे पता है आप क्या कह रही हैं, या आप अपनी सिचुएशन से रिलेट करके कह रही हैं, इट्स वेरी वेरी अनफेयर। इस पे हम पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। अब जो पेन से आप गुजरी हैं उसका तो कोई कुछ हो नहीं सकता, पर इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रूर आपको सर बताते हैं। अच्छा, एक और कॉलेज है, उसके बाद अटेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं राफिया? मिसेस फ़हीम बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आज मुफ्ती साहब से मुझे भी एक सवाल करना है। बिल्कुल पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक शौहर जो मतलब बीवी उसकी हर बात माने, जो भी कुछ बोले, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उस पे लब्बैक करके उठ जाए। अच्छा। और ऐसी मतलब अपने शौहर की बात मानने वाली बीवी, और शौहर ना उसकी कभी इज्जत कर रहा है ना कभी इज्जत, उस शौहर के लिए क्या हुक्म है? ओके, चले जी, हम इस पे बात करते हैं। फ़हीम कुछ और कहना चाहेंगी? बस जी, आपको बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। दोनों, अब ये फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग मर्द की तो बहुत बात करते रहते हैं कि मर्द को ये राइट, मर्द को और, ये फीमेल, ये वो सफ़रर्स हैं जिन्होंने सफ़र किया है और ये अपने एक्सपीरियंस से पूछ रहे हैं। तो कोई इनके दिल का हाल भी पूछे, दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो पहली जो खातून थी जवेरिया, उनके साथ लिटरली ये हुआ कि इतनी यंग एज में दूसरी बच्ची इनकी 3 महीने की थी, न्यू आदमी ने दूसरी शादी कर ली। यू नो, दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी 11 साल उस स्टेज में निकाले इस तरह की नाइंसाफ़ी के साथ जिस तरह वो बता रही हैं। क्या ये फेयर था उनके साथ? कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। शरीयत में इसकी कतई इजाज़त नहीं। उनको ये हक़ हासिल है कि वो अपना ये हक़ ताकत के ज़रिए हासिल करें और अपने साथ होने वाले मज़ालिम, अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को अपने माशरे से, मैंने इसलिए पहले बुनियादी तौर पर बात रख की कि इन तमाम चीज़ों की इस्लाह का ताल्लुक़ माशरे से है। आप अदलिया, कानून, ये सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अज़ खुद एप्लीकेबल नहीं होती। इनको मनवाने के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो इंसान हैं। वो अगर अपने आप को शरई माशरे में ढाल लेते हैं, जवाबदेह समझते हैं कि हमने फ़ैसला हक़ पर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है कि मुत्तकी और परहेज़गार आइम्मा और काजियों ने तो ये शोबा इख्तियार करने से इनकार कर दिया कि नहीं साहब, हम इंसाफ नहीं कर सकते, हम अदल नहीं कर सकते। लेकिन वो अकाबिर उलमाए कराम जैसा सैयदना इमाम यूसुफ, उन्होंने क़ज़ात को कबूल किया और फिर जो कानून के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक, जो शरीयत के मुताबिक फ़ैसले थे वो उन्होंने किए। तो एक औरत के साथ जब इस तरह की ज़्यादती हो रही है और वो समझती है फ़ियली कि वाकई मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और उसको वो हक़ हासिल है कि वो उसे कोर्ट में जाए। और अब भी ये क़वानीन में इतनी लचक मौजूद है कि उसकी दादरसी ज़रूर होती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जैसा एडवोकेट साहब ने पहले कहा कि एक जंग शुरू हो जाती है
اور آپ نے بھی یہ بات بتائی کہ ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے صحیح. اور یہ ہر معاشرے میں ہر گھر میں ہوتا ہے. کیونکہ شیئرنگ کوئی بھی خاتون شیئرنگ الاؤ نہیں کر پاتی. دیکھیے شیئرنگ صرف میاں بیوی کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے بہو ساس ان میں بھی شیئرنگ ہے. معاشرے میں وہ ریلیشن اور ہے. نہیں شیئرنگ تو ہے نا آپس میں. ایک کا بیٹا ہے ایک کا شوہر ہے, دونوں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی پیار محبت میں شیئرنگ کی جائے اور عزت میں. بیوی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حصہ ہے اس کے گھر کا, لیکن ماں اس کے لیے انتہائی مقدس ہے, وہ اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے لیکن نہیں کر پاتا آدمی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کر پاتا. نہیں جب کر پاتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پابندی لگا دیں کہ خبردار جی کوئی ساس بنا ہی نہیں, یہ ہمارے بس میں ہے, ایسا کر سکتے ہیں, اس لیے کہ جب ساس نہیں تو بہو نہیں بن سکتی. یہ تو عجیب سی بات ہے, تو کوئی یہ عجیب سی بات ہو جائے گی. تو اس لیے حق دیا گیا ہے کہ وہ بذات طاقت معاشرہ اس کو یہ حق دلائے. اچھا سر مجھے اب بتائیے, ایسی جو خواتین جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو چکی کہ ان کے ہسبینڈ سے جا کے فار نو ریزن, کوئی اور ریزن نہیں تھا, اور ہر طرح سے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی تھی, خوش تھی, سب کچھ تھا, سب کچھ کا پورا کر رہی تھی, اس کے باوجود ہسبینڈ نے آؤٹ آف وٹ ایور جا کے دوسری شادی کر لی, تو ان جیسے مرد حضرات کے لیے کیا کوئی رول ہے؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات میں آپ سے آج کروں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت کے لیے کچھ انگریڈینٹس رکھے ہیں. یہ آیت قرآن مجید میں تب آئی جب سورہ احزاب جنگ احزاب ہوئی تھی اور مسلمانوں کی چھوٹی کمیونٹی تھی جس میں اکثر مرد مارے گئے, شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی خواتین اور ان کی جو بیوائیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کفار کی نظریں مسلمانوں پہ تھی. مسلمان بہت ایک غریب کمیونٹی تھی اس وقت, پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے تو گزارا کرتے تھے. اب ان حالات میں ان ہماری بیویاں جو شہیدوں کی بیویاں تھیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے؟ تو ان کو پروٹیکشن کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتے ہیں اگر آپ ان میں انصاف کر سکو اور یتیموں کے ساتھ بھی انصاف کر سکو. اس آیت میں ہمارے علماء جو ہے وہ یتیموں والی جو پروویژن ہے وہ بتاتی ہی نہیں ہے. حقیقت یہ کہ اس میں یتیموں کا بھی تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں, میری پرسنل اوپینین یہ ہے, میری اپنی پرسنل اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ اجازت تب ہے جب ایسی کیفیت میں مسلمان معاشرہ آ جائے کہ مردوں کی تعداد کم پڑ جائے اور بیوائیں زیادہ ہو جائیں اور ان کو بچوں کی کفالت کے لیے کوئی نہ ہو, ہیلپ اینڈ سپورٹ کے لیے. اس پوائنٹ آف ویو سے اب اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں, جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. اب جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اکثر جو مسلمان عیسائی جو مرد تھے مارے گئے, تو یورپ میں پروسٹیٹیوشن بڑھی. اس کے بعد کتابیں اس پہ لکھی گئیں کہ پروسٹیٹیوشن جو یورپ میں بڑھی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس میں انہوں نے ایک ہی بنیادی وجہ بتائی کہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ کفالت کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا نہیں تھا نا مرد, ان کو اجازت ہی نہیں تھی. اب وہ بیوائیں تھیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو ان کو تو پالنا تھا نا انہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس بڑی سر نے ویلڈ پوائنٹ, بہت ویلڈ پوائنٹ کے اوپر سر نے بات کی ہے, اس پہ ہم اور بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ہے ویورز, کہیں نہیں جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.